بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت دہم کے مطالعہ پاکستان کے سمارٹ سلیبس کے حوالے سے سبق نمبر 2 کے ویڈیو لیکچر نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ پاک امریکہ تعلقات کے ذیلی عنوان سے متعلق ہے۔ بچوں، آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 کھولیں۔ صفحہ نمبر 48 پر آپ کا ذیلی عنوان ہے پاک امریکہ تعلقات۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور ہمارا مذہب اسلام رواداری کا ہمیشہ رواداری کا ہی پیغام دیتا ہے۔ اسی لحاظ سے پاکستان نے جہاں اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، وہیں پر ان کے یورپی ممالک کے ساتھ بھی پاکستان جو ہے وہ اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کا پہلا پوائنٹ دیکھیں بیٹا، 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت پیش کی کہ 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور 1948 میں امریکہ کے سفیر نے جب قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت پیش کی تو اس موقع پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا بیٹا، پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور اسلام میں جنگ و جدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان نے بھی تمام تر آزاد اقوام سے دوستی اور خیر سگالی کا ہی خیر مقدم کیا۔ تو امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے سامنے جب قائد اعظم کی خدمت میں امریکہ کے سفیر نے اسناد سفارت پیش کی تو انہوں نے ان کو اپنی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے سفارتی تعلقات کی ابتدا 1948۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے بیٹا، امریکی صدر ٹرومن کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان۔ تو لیاقت علی خان کو پاکستان بننے کے بعد 1947 میں پاکستان بنا تھا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے تھے۔ تو امریکہ کے صدر تھے اس وقت ٹرومن۔ تو ٹرومن نے 1950 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی، تو چنانچہ آپ نے ان کی دعوت پر 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور آپ نے امریکہ میں اپنے خطابات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کرنے کے علاوہ پاکستان کی ترقی کی ضروریات بھی بیان کی۔ یعنی اس دورے میں آپ نے وہاں پر پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کی ضروریات بیان کی۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا بیٹا کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا تو معاشی لحاظ سے بھی پاکستان بہت پیچھے تھا، اور چونکہ بھارت نے ہر کام میں ان کے ساتھ دھاندلی سے کام لیا تھا، اسی وجہ سے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت سی اشیاء کی ضرورت تھی، یعنی بہت سی تگ و دو کی بہت زیادہ کوشش کی ضرورت تھی۔ تو آپ نے لیاقت علی خان نے جب امریکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے امریکہ میں اپنے خطابات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاصد ہی صرف بیان نہ کیے بلکہ پاکستان کی ترقی کی ضروریات کو بھی بیان کیا، اور ان کا یہ دورہ بہت زیادہ کامیاب رہا کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد دی، جس سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بہت حد تک مدد ملی۔ اس پوائنٹ کو بیٹا آپ نام دیں گے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا دورہ امریکہ 1950۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھیں بیٹا، 1955 میں امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ری ایکٹروں کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور میں کچھ حقوق عطا کیے۔ اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے ری ایکٹروں کی تعمیر کا سمجھوتا 1955۔ یعنی 1955 میں پاکستان اور امریکہ کے نمائندوں نے تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے، جس کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ری ایکٹروں کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور میں کچھ حقوق انہیں عطا کیے تھے۔ صفحہ نمبر 49 آپ کا پوائنٹ نمبر 4 ہے، جولائی 1961 میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے امریکہ کا 5 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ اب پاکستانی وزیر اعظم نے پہلا دورہ کیا تھا 1950 میں، اور 1961 میں صدر محمد ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا 1961 جولائی 1961، اور یہ دورہ 5
دن تک ان کا 5 دن کا 5 روزہ تھا، 5 روزہ دورہ انہوں نے کیا تھا اور یہ ان کا سرکاری دورہ تھا۔ انہوں نے امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت کی، یعنی اس وقت 1961 میں امریکہ کے صدر تھے کینیڈی، جبکہ 1950 میں کون تھے بیٹا؟ 1950 میں تھے صدر ٹرومن، ٹھیک ہے، اور مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کا موقف بتایا۔ اب جنرل محمد ایوب خان نے جب امریکہ کا دورہ کیا تو وہاں پر جب ان کی امریکہ کے صدر کینیڈی سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کا موقف بیان کیا، اور اس دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلانیہ میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کروائی، کہ جو پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا اس میں امریکہ نے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کروائی، اور یہ بھی کہ امریکہ کے ہواری ممالک کو بھی پاکستان کو امداد دینے پر آمادہ کیا جائے گا۔ امریکہ کے ہواری ممالک یعنی جو ان کے آس پاس کے جو دوست ممالک ہیں ان کو کہا جاتا ہے ہواری ممالک، تو انہیں بھی انہوں نے اس بات کا یقین دلایا پاکستان کے صدر کو کہ ہم ان ممالک کو بھی پاکستان کی امداد کرنے پر آمادہ کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد کی بات کو بھی دہرایا، اور امریکہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد جو ڈیمنڈ لائن قائم ہوئی تھی اس کو بھی اسی وقت تسلیم کر لیا۔ اس پوائنٹ کو بیٹا آپ نام دیں گے جنرل محمد ایوب خان کا دورہ امریکہ 1961۔ پوائنٹ نمبر 5 دیکھیں، 1979 میں روس نے افغانستان میں اپنی فوج داخل کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے بیٹا کہ 1979 میں روس نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کی۔ پاکستان اور امریکہ نے کھل کر روسی قبضے کی مخالفت کی، کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور اپنی افواج وہاں پر داخل کی تو پاکستان اور امریکہ نے دونوں نے کھل کر روسی قبضے کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے افغان عوام کی مدد کی، یعنی انہوں نے روس کے وہاں پر ناجائز قبضے کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ افغان عوام کی مدد بھی کی۔ پاک امریکہ مشترکہ پالیسی کی وجہ سے ہی اس جنگ میں روس کو ناکامی ہوئی تھی اور وہ افغانستان سے اپنی افواج نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ اس پوائنٹ کو بیٹا آپ نام دیں گے روسی افواج کا داخلہ افغانستان 1979۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیں بیٹا، دسمبر 1982 میں امریکہ کے نئے صدر ریگن، اب آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا 1950 میں صدر تھے ٹرومن، 1961 میں صدر تھے کینیڈی، اور 1982 میں امریکہ کے نئے صدر تھے ریگن۔ اب ریگن کی دعوت پر اس وقت ہمارے جو تھے وزیر اعظم تھے جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق جب ریگن کی دعوت پر امریکہ گئے تو اس دورے میں دونوں ملکوں نے ایک وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا، اور پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ دے دی گئی، یعنی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ ملی۔ اس کے جواب میں 1983 میں بھارت اور روس نے بھی ایک معاہدہ کر لیا۔ اب چونکہ پاکستان نے روس کا ساتھ دینے کی بجائے افغانستان کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے روسی افواج جو تھے یا روس کے جو صدر تھے وہ پاکستان سے نالاں تھے، چنانچہ انہوں نے بھارت کے ساتھ اس کے مد میں ایک معاہدہ کر لیا اور بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کر دیا۔ اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے جنرل ضیاء الحق کا دورہ امریکہ 1982۔ پوائنٹ نمبر 7 دیکھیں بیٹا، 1985 میں امریکی سینٹ نے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت طے پایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دی جائے۔ اب اس پوائنٹ کا نام ہے بیٹا امریکی سینٹ کا قانون 1985 کہ 1985 میں جب امریکی سینٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ جو ہے شک پاس کی تھی کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد جو ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ امریکی صدر نے 1 سال کے لیے پاکستان کو اس سے مستثنا قرار دیتے ہوئے امداد کی منظوری دے دی، یعنی امریکہ کے صدر نے کہا کہ پاکستان اس شک سے 1 سال کے لیے مستثنا، اور امریکہ نے یہ کیا بیٹا کہ پاکستان کو بعد میں بھی اس ترمیم سے مستثنا قرار دیا، یعنی پہلے بھی 1 سال کے لیے پاکستان کو جو ہے اس مد میں چھوٹ ملی، اور اس کے بعد بھی امریکہ ہمیشہ پاکستان کو اس ترمیم سے مستثنا قرار دیتا رہا اور سال بہ سال اس کو امداد ملتی رہی۔ اکتوبر 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تو امریکی صدر سے بھی انہوں نے ملاقات کی، کہ جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے 1985 میں، تو تب بھی انہوں نے امریکہ کے صدر سے بات چیت کی۔ اس پوائنٹ کو آپ کا نام دیں گے بیٹا آپ ہم امریکی سینٹ کا قانون 1985۔
پوائنٹ نمبر 8 دیکھیے بیٹا، 1986 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو امریکہ کے دورے پر گئے۔ محمد خان جنیجو کا دورہ امریکہ 1986، ٹھیک ہے۔ اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی اور اس موقع پر دونوں ممالک میں حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ طے پایا، لیکن امریکہ نے شرط عائد کی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب انہوں نے حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ کیا 1986 میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ شرط عائد کی تھی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام میں ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 9 دیکھیں، مارچ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو 3 ارب 20 کروڑ ڈالر امداد کی منظوری دے دی اور اس کا زیادہ حصہ فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا۔ اس امداد پر شرح سود بھی بہت کم تھی۔ اس پوائنٹ کو بیٹا آپ نام دیں گے 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کی امداد 1986۔ 1995 1995 کے اواخر یعنی آخری عشرے میں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا۔ وہاں وہ ایک مقبول شخصیت کے طور پر سامنے آئی۔ اب 1995 میں جب بینظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا تو اس وقت وہ ایک مقبول شخصیت کے طور پر امریکہ میں سامنے آئیں، اور کیونکہ وہ بیٹا عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور اس کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہاں پہ آپ اس پوائنٹ کو نام دیں گے بینظیر بھٹو کا دورہ امریکہ 1995۔ پوائنٹ نمبر 10، جنوری 1992 میں پریسلر ترمیم کے خالق اور محرک لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی، جس کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک لی گئی۔ پریسلر ترمیم کے حوالے سے بیٹا آپ کو شارٹ کوسچن بھی آتا ہے۔ پریسلر ترمیم 1992، اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے۔ پریسلر ترمیم کے خالق تھے، خالق اور محرک یعنی تحریک کو چلانے والے، تحریک دینے والے، خالق بنانے والا وہ تھے لیری پریسلر۔ انہوں نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی اور جس کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک لی گئی۔ جیسے کہ پیچھے آپ نے دیکھا بیٹا کہ پاکستان کو سال بسال جو ہے وہ امداد ملتی رہی۔ اس قانون میں پریسلر ترمیم کے تحت لیری پریسلر نے اس میں تبدیلی کروائی تھی، پاکستان کی ہر قسم کی امداد روکی گئی اور اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن چند ماہ بعد بش انتظامیہ نے پاکستان کو 30 کروڑ ڈالر کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی اور پاکستان کی اقتصادی امداد پر سے بھی پابندی جزوی طور پر اٹھا لی گئی۔ پوائنٹ نمبر 11، 26 جنوری 1996 کو صدر بل کلنٹن نے براؤن ترمیم پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے لیے فوجی اور اقتصادی امداد کی راہ ہموار ہوگی۔ اب 1996 میں 26 جنوری کو صدر بل کلنٹن نے براؤن ترمیم پر دستخط کی۔ ایک نئی ترمیم پیش کی گئی جسے براؤن ترمیم کا نام دیا گیا۔ اس کے تحت پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد جس پر سے بش انتظامیہ نے پابندی جزوی طور پر اٹھا رکھی تھی وہ جو ہے دوبارہ سے ہموار کر دی گئی۔ اس ضمن میں پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مقدم کیا گیا، یعنی اس کو سراہا گیا، اور 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت بھی کر دی۔ اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے براؤن ترمیم 1996۔ پوائنٹ نمبر 12، 2004 کو امریکی افواج کے جنرل اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے اور اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے بھی ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت امریکہ پاکستان کو $270 ملین کی امداد دے گا جو مختلف ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی۔ تو اس پوائنٹ کو بیٹا آپ نام دیں گے امریکی افواج کے جنرل کا دورہ پاکستان 2004۔ پوائنٹ نمبر 13 دیکھیے بیٹا، 11 ستمبر 2001 میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جسے 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی 9 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جبکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ جس میں ایک جہاز جو ہے وہ ایک اونچی عمارت کے ساتھ ٹکرایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ افغانستان اس حملے میں ملوث ہے، چنانچہ انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اس جنگ میں چونکہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور آج تک ہم اس قیمت میں دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے کئی بار پاکستان کے ساتھ دیرپا اور خوشگوار تعلقات رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ پچھلے 13 سالوں میں امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر بطور قرض بھی دے چکا ہے۔ البتہ امریکہ نے پاکستان کی دیرپا اقتصادی اور دفاعی فائدے کے لیے کسی بھی بڑے منصوبے کے لیے ان کی مدد نہیں کی۔ تو مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ کو یہ پاک امریکہ تعلقات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اسے 2 نشستوں میں یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔